صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کا خلاصہ؟ جو 13 سال تک ملتی رہی اس کے بغیر گزارا اور اگر اس میں ہی کمی آ رہی تو سوچا آدمی مسلم کو غیر مسلم بنا دیا. اس لیے معاشرے میں یہی اللہ کے اسی کے طور اللہ جی صاحب آپ بھی فرمائیں. اس میں بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ خاص نیت جو ہے وہ بندوں پر بندوں کی نہ ہو بلکہ اللہ کا اللہ سارا مویشی کے گرد. اب ہمارے یہاں کیا ہے یہاں کا تو بندوں پر بندوں کی حکومت ہے. اس حوالے سے کیا یہ اسٹیٹ مسلمان ہے فرحانی مسلمان ہے جبکہ ہم اسی پہ راضی میں بیٹھے دل میں کوئی ہماری ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سوال ہے. یہ اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے. یہ سوال ہے نا میرا آپ کو جواب دینا ہے نا. نہیں قرارداد مقاصد کے حوالے سے اسلامی اسٹیٹ بن چکی ہے. یہ تو ہے بات ہے کہ ہم اس میں اب مطمئن بیٹھے ہیں. اسلامی جمہوریہ لکھتے ہیں اسلامی اسٹیٹ تو ہے جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے وہ اسلامی اسٹیٹ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. قرارداد مقاصد شامل ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات ہے کہ اس پہ ہم بات کرنی ہے کیا اس میں ہم کیا وہ مشرق کے زمرے میں تو نہیں آ جائیں گے. یہ میرا سوال ہے. یہ خدشہ ہے میرے دل میں. مختصر سوال یہی ہے کہ جو کچھ حالات ہیں اس وقت ساری دنیا کے کہ عملاً تو کہیں اللہ کی حاکمیت قائم نہیں. انہوں نے بھی کاغذوں میں لکھ لیا کہ یہ قرارداد مقاصد مگر ہے تو غیر اسلامی سارے کام ہو رہے تو کہیں ہم بھی جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور قبول کیے ہوئے ہم مشرک تو نہیں ہو جاتے. اس بارے میں تو بتائیں کیا ہماری مجبوری ہے. اللہ مولانا اس میں تھوڑی سی بات میں اور بھی اضافہ کروں گا جی کہ جو آئین ہے ہمارا 73 کا لا لیں یا 56 کا لا لیں یا جو دوسرا کا یہ سب آئینوں میں شروع میں یہ لکھا ہوا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. سوورینٹی لائز ود اللہ. پریمبل جائیے اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے. وہ ایک روایتی پریمبل ہے حقیقی پریمبل نہیں ہے. یہ آپ کو کیسے اس میں آگے وہ روایتی نہیں مل رہا. فرما رہے ہیں کہ اب وہ دستور کا حصہ بن گیا. وہ بچہ جو تھا نا ضیاء نے اس کو پھر باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم مسلمانوں کے اندر مختلف درجات ہیں نا کوئی ولی اللہ ہوتا ہے کوئی صرف درجے کا ہوتا ہے کوئی گناہگار ہوتا ہے کوئی برا گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کی ریاستیں جو ہے نا وہ بھی کوئی بڑا نام مسلمان ہوتی ہے جیسے کہ بڑا نام مسلمان ہوتے ہیں. اسی طرح بعض ریاستیں بھی بڑا نام مسلمان ہوتی ہیں. ان سے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس سے آگے بڑھتی کرتی ہیں. تو یہ اس طرح کی ریاستیں کو ہماری جس میں بیٹھے یہ بھی صلی اللہ نے جو انقلاب بات کیا تھا اور جو پیغام لے کر آئے تھے جو آپ کی وہ یہ تھی کہ وہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ساری جمہوریت کریں. میں کلمہ نہ پڑھوں. یہ اسی بات کو لکھا ہے کہ علمی طور پر اگر خدا کو مان بھی لیا جائے اس کی وادانیت کو لا الہ کہہ بھی دی جائے تو اسے پوچھا پڑے. صبح سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا جو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے کہ ساری بات اسی میں ہے. اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی عام آدمی بلکہ اس سے بڑے بڑے علم جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا قائم کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے بلکہ بس یہ تو اس کے انجام دے یہ پڑتا ہے کہ فرض سے ہی اور اس کی رحمت سے قائم ہو جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ اپنے آپ کرتے ہو جو کچھ کرتے رہو. کچھ بڑی بڑی مثالیں ہیں ہمارے پاس. مولانا سے ضروری جو ہیں وہ اب ان کا لگ کیا ہے مولانا سنکھل پر سنکھل کو اپنا محبوب کہتے ہیں بہت منتخب کرتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں بہت کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نظام کے پیچھے بھی نظام قائم کے نظام جو ہے یہ کوئی فریضہ نہیں ہے. فریضے کے نام کے طور پر جو یہ چیز آپ کو جاتی ہے اپنی جو ہے زندگی ہے اسی لیے انہوں نے
وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو ارکان اربا میں لی اور پھر اس کے حاملین میں منہ لی اور پھر مولانا پر تو خاصوں میں آخر میں کہنے لگی ایسا یہ تو آہستہ آہستہ اس بات کو محسوس کرتا رہا لیکن اب وہ یہ سمجھ نہیں لیتا ہے پورا دھیان سے انہوں نے اسلام کی تقسیم پر اتباعی نصیحت پر کہ آیا نظام جو ہے یہ قائم کرنے مقصود ہے یا نہیں ہے اور یہ اس کو زندگی کا رسم قرار دیا جائے یا نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ چیز بڑے علم کے نزدیک جو ہے نا بڑے عجیب بڑا مایوس کن یہ ہے ان کا بھی رویہ کہ جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات ان کا اس سے حسن ہمارے سامنے ہے اگر وہ صرف یہ لا پڑھانا ہوتا اور اس کی نماز بھی کھانی ہوتی تو وہ مکے میں کھائی جا سکتی تھی مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں وہ سب کچھ کر سکتے تھے مار کھا سکتے تھے لیکن انہوں نے تو وہاں جانا منتخب کیا جہاں وہ جا کے اسلامی نظام کو قائم کر سکیں. وہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ جس طرح کے ہم اپنی تکوینی حیثیت سے اللہ کی منشا کے اور قانون کے خلاف نہیں جا سکتے اسی طرح تشریعی حیثیت سے بھی اس کا نظام جو ہے وہ قائم کرے. یعنی انسان جو ہے تکوینی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر چاہے بھی تو وہ اناج سے کھا نہیں سکتا کان سے جو ہے وہ سن نہیں سکتا آنکھوں سے جو ہے وہ چبا نہیں سکتا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے یہ تکوینی حیثیت کی طرح تشریعی حیثیت جو ہے انسان کا اپنا جو اختیاری حصہ ہے کہ کرنے یا نہ کرنے کا جس میں جو اختیار ہے اسے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہو پھر جو ہے وہ اسلام کا مطلب اللہ کا مطلب بنتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے پڑھی ہے نا سید القطب کی کہ محض نظری طور پر جو ہے یہ کافی نہیں ہے کہ بس اس کے لیے لا الہ کہہ دیا تو بات مکمل ہو گئی یا آپ کی زندگی کو سنوارتے رہے نہیں. وہ اللہ کے انسان بولا دین کو نہیں اللہ کا نبی تو اس لیے آتا ہے کہ اس نظام کو دنیا پر غالب کر کے اور اس کو عملاً قائم کر کے دکھایا کہ نظام اسلامی اس طرح سے قائم ہوتا ہے اور ایک نمونہ بن کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی برکات کے سامنے آتی ہیں. آج تک دنیا جو ہے وہ اس کو کیوں یاد کرتی ہے اس کے خاص کی وجہ سے مدنی معاشرہ جو ہے اس کی کوئی مثال آج تک نہیں ملتی. غیر مسلم جو وہ بھی کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کی جو حکومت ہے اس کی کوئی دنیا کی تاریخ میں نہیں مثال ملتی. یہ کیا ہوتا اسی لیے تھی کہ وہ جو نظام نظری طور پر موجود ہے اس کو یہ نہیں کہ ہم اپنی انفرادی کوششوں سے یا اپنی انفرادی زندگیوں میں اس حد تک اس پر عمل کریں بلکہ اجتماعی طور پر دنیا کے اندر جو غیر اخلاقی نظام ہے غیر اسلامی نظام ہے غیر الہی نظام ہے اس کو ختم کر کے جس کو جاہلیت کا نظام کہتے ہیں اس کو ختم کر کے اسلام کا نظام قائم کریں. تو ہمارے جس حد تک ہم ایسے ہم مسلمان ہیں جس حد تک کوئی کلمہ پڑھتا ہے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے بےایمانی بھی کرتا ہے پھر بھی ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں. اسی طرح ہماری ریاست بھی ہے وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے جھوٹ بھی بولتی ہے اللہ سے بغاوت بھی کرتی ہے. مولانا اس کے بارے میں فرمائیے جو فوق نے مطلب بکواس کی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو رواج دیتا ہے یہ دوسری معافی آ گئی معافی نہیں آئی نہیں اس نے یہ آیا ہے اس نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میری بات کو صحیح نہیں سمجھا گیا. وہ تو اپنی بات سے وہی کھڑا ہوا اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میری بات کو مفہوم جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا گیا. یہ کہے اللہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ پوری جو ہسٹری ہے مطلب انسانی اس میں میرا خیال ہے یہ رسول پاک کے دور میں طرف جو ہے آپ پہلے قائم ہوئی ہے. باقی اتنی دنیا گزری ہے میں کوئی ایسا دور نہیں دیکھا جو اپنی اسلامی قائم ہوئی تبدیلی بس انڈیا کا نام سکتے ہیں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ جو کفر ہے اس کے پاس مسائل بھی ہیں اس کے پاس حکومتیں بھی ہیں ہر چیز اس کو اویلیبل ہے. جو مسلمان بچائے ہیں ان کی اپنی ہی حکومتیں ان کے خلاف ہیں. اب اس صورت میں جو ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور اس کا انفاذ کیا جائے یہ کس حد تک ممکن ہے اور اس میں کیا مطلب تھی کہ مطلب ایک ہی حکومت میں اسلامی نظر آتی ہے پوری اسلام سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ دنیا میں اللہ کے منکر جانا یہ شاذ و نادر پیدا ہوئے.
دوپہر اللہ ہے ہی نہیں، بہت تھوڑے کبھی کبھی ہوتے رہے اس دور میں، کچھ ہیں ذرا زیادہ معلوم ہوتے، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے تھے نا تو اس کے ساتھ عقیدے اور بات میں شرک کرتے تھے. یا تو یہ بیماری تھی، شرک بہت عام رہا، اب بھی ہے، ختم نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں زمانہ جو ہے نا ترقی کر گیا، نہیں اب بھی شرک مشرق سے مغرب تک. جی اور شرک کے علاوہ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ یہ گمراہی عام رہی ہے کہ دو حصے کر لیتے ہیں زندگی کے، کہ پوجا پاٹ اللہ کی کر لیں، نظام حکومت جو ہے نا یہ اپنی مرضی کا یا انسانوں کا بنایا ہوا چلاتے رہیں. اب اس کو جیسے آپ نے فرمایا نا، بہت سے جیسے حکیم صاحب نے فرمایا، خود اہل علم جو ہے مسلمانوں کے حالت کو بھی بھول چکے ہیں کہ یہ بھی شرک کا حصہ، جیسے عبادت میں شرک ہے اسی طرح اطاعت میں شرک ہے. حکم کسی دوسرے کا مانتے اللہ منہ دیکھتا رہ گیا، حکم بھی اس نے دیا، کوئی خاموش رہتا تب بھی تھا، اس نے بھی باقاعدہ نظام دیا ہے، وہ پسے پسی ڈال دیا غیر بندوں کا چلتا رہتا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی بغاوت. اس کے بعد ٹھٹھا رستے رہا کہ رکھ اپنے حکم، ہم نہیں مانتے ان کو. اس کو قائم کر رہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے کوشش کی ہے. باقی وہ کوشش میں کامیاب ہوئے یا نہیں یہ تو اللہ نے انہیں بھی کہہ دیا نا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، بس تم پہنچاؤ، اب میں نپٹوں گا. میں خود جانتا ہوں کہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، میں جہنم بھر دوں گا، کوئی بات نہیں، آپ یہ کام کرتے رہیں. تو یہ نظام اسلامی کے بارے میں جو غلط فہمی ہوگی نا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں، حالانکہ یہ سارے لوگ تمام مسلمان جو ہے نا اپنی جب فقہ کے اصول پڑھاتے ہیں وہاں پہلے یہ بات حکم کیا ہے، حاکم کون ہے، یہ چیزیں بس اس میں ہوتا ہے کہ کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ. یہ بالکل ایک نظریے کے طور پر حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ وہ بھی حاکم نہیں، وہ مبلغ ہیں حاکم کی طرف سے. اللہ جو کہتا ہے نا وہ پہنچاتے ہیں اپنی طرف سے حلال حرامی کے. تو نظریہ تو یہ سکھاتے ہیں، مگر عمل یہی ہے کہ آرام سے مطمئن ہے. بلکہ انگریزی دور میں ہمارے بڑے بڑے جو شیخ تھے، مرشد تھے، حکیم علمت تھے، ان کے اپنے خلیفے انگریزی حکومت کے ملازم تھے، تنخواہیں کھاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے. مولانا بیچارے جب لکھتے تھے مولوی صاحب کہ تمہیں یہ تضاد نظر نہیں آتا کہ ایک طاغوتی حکومت کے تم خادم بنے ہوئے ہو، جانبداری سے خدمت کرتے ہو، تو اس جانبداری کا فائدہ کچھ طاغوت کو یا نہیں؟ جیسے ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی رہ پڑے کہ میں حساب کتاب جانبداری سے رکھوں گا تو اس جانبداری پر نہ بھیجو ڈاکو کو، مگر یہ نہیں مانتے تھے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، کافر جو ہے نا اپنا اللہ اللہ کرے، آپ ذکر کریں. تو پہلے تو یہ نظریہ جو نا سید قطب نظریہ تو پھیلانا چاہیے، کم از کم نظریے کی حد تک مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ جہاں اللہ کا قانون نافذ نہ اس زمین میں ان کی زندگی جو ہے وہ گناہ کی زندگی. اب دو ہی راستے ہیں کہ یا تبدیلی کی کوشش کرے یا کوئی اور علاقہ ہو جائے اسلامی شرعی کے نافذ وہاں چلے جائیں. جو اطمینان سے وہاں بیٹھے تھے نا چین سے کہ ٹھیک ہے، جو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی کرتے نہیں، کوئی اس بارے میں سوچے نہیں، کوئی مجرم. باقی اسلامی حکومتوں کے مدارک جو ہے نا وہ بھی جیسا کہ ان صاحب نے فرمایا کئی ہیں. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک بھی اسی لیے تھی کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے. ان کے اسکول وہ کہتے ہیں فقیر کا اللہ اس کے سوا کوئی مقصد نہیں کہ رب العالمین کا قانون زمین پر نافذ. وہ تحریک بڑی اعلیٰ تحریک تھی. تو سید اسماعیل مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ منصب امام گری بہت عمدہ کتاب پڑھنے کی. امامت کیا، دین کے امام بھی جہاں فقہ مجتہدین وہ بھی یہ حکمران ہیں. تو حکمرانی کے 4 سٹیج انہوں نے بیان کیے کیونکہ مغلیہ حکومت ان کے سامنے تھے، کہلاتے مسلمان تھے. 4 بیان کیے کہ ایک سلطنت ہے وہ حکومت ہے جو خلاف کے راشدہ ہے، معیاری حکومت ہے مسلمانوں کی. وہاں تو خلیفہ راشد کا فتویٰ اور قول بالکل نبی کے قول کی طرح ہوتا، جیسے وہ سنت ہوتی یہ بھی سنت ہوتا. اجتماعی معاملوں میں جو وہ قانون پاس کرتا وہ نظیر بن جاتی. پھر ذرا اس سے نیچے آ جاتے ہیں، ان کو شاہ صاحب نے فرمایا تفصیل پڑھنی کی نشانی سلطنت دائرہ کہ ذرا دین سے ہٹ گئے، بالکل نہیں بدیل ہوئے مگر بہانے بنانے شروع کیے، تعویلوں سے غلط فتوے لے کر اپنا اردو سے پردہ دین کا رہتا میرے غلط قسم کے عالموں سے فتوے لے رہے تھے. تو یہ پھر دائرہ سے ہٹ گیا. پھر سلطنت ضالہ کہ گمراہ سلطنت بالکل علانیہ میں حکم توڑنے شروع کر دیے، بے پرواہی آ گئی.
اور آخری انہوں نے سلطنت کفر، ان کا یہ وہ کفر نہیں کہ کلمہ چھوڑ دے گا، کلمہ رہے گا مگر دین کا مذاق اڑائے گا، جیسے کسی چاہے گا مٹی پلیت کرے گا۔ اس سلطنت کفر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر پھر بغاوت فرض ہو جاتی ہے، اگر استطاعت ہو جائے طاقت، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں، اس کو ہم نے ویسے گن لیا، ورنہ کیا ہے پھر اسلام جب وہ کھلم کھلا پردے کا، داڑھی کا، دوسرے احکام کا مذاق اڑائے کا سلطنت کفر۔ اس میں دروں میں مغلیہ کے دربار میں جو تھا سجدے ہوتے تھے، ریشمی لباس حلال کر لیا گیا، سارا کچھ وہ حوالے دیے کہ اب یہ سلطنت اسلام کی سلطنت کیا ہے ان کے کرنے کو کرنا۔ تو ان کا وہ خالص کافروں والی حکومت، اور آج میں نے مسلمان حکومت کے 4 درجے بیان کر دیے کہ راشدہ ہے، پھر جائرہ ہے حق سے وراثی، پھر ضالہ ہے گمراہ، اور آخری یہ ہے کہ کفر، کھلم کھلا دین کا ٹھٹھا اڑانا اور مذاق کرنا۔ سلطنت ضالہ جو تیسرا، اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی بغاوت کرے ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، خود نہیں کریں گے، احتیاط کریں گے کہ زیادہ نقصان ہو جاتا، مگر جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ دین کا مذاق اڑا جائے، کھلا کھلا اس کی حدیں توڑی جائیں، تو پھر ان کے زبانی دعووں کا لحاظ نہیں کرنا، وہاں ممکن ہو سکے تختہ اٹھنا۔ تو منصب امامت اس بارے میں بہت اچھی پیاری کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے خلافت راشدہ کے 2 حصے دیے کہ مسلمہ اور غیر مسلمہ، نہیں منتظمہ اور غیر منتظمہ نہیں، یہی ہے مستونہ یا محفوظہ کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کا دور فتنوں سے خالی ہے نا، انتظام اچھا رہا، بالکل سیٹ اب درست تھا، مگر بعد میں جو ہے وہ دونوں خلیفہ تو راشد ہی ہیں، ان میں جو خرابی ہوئی، مگر مملکت کا نظام جو اس میں خرابی ہو گیا، رعایا بغاوت کر دی، فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، ہنگامے ہوئے، اس میں خلاف خلیفوں کو نہیں کوئی برا بھلا کا، بس وہ انتظام نہیں رہا، یہ تو ٹھیک ہے، گڑبڑ تو ہوگی، آپس میں جنگیں شروع ہوگی۔ اللہ اب جو فقیہان شہر میں ویسے ہی اسلامی حکومت کو نکال دیا نا جی، اب حکیم صاحب نے بتا وہی سید ابوالحسن گدی جب بھی بچہ لکھا اپنے دادے کی سیرت جو لکھی سیرت سید احمد شہید ہے، اس کے بچے میں بالکل یہی باتیں کہ اسلامی حکومت کے بغیر اسلام کوئی نہیں، اس کے لیے جہاد وہ سب، مگر آخر میں مودودی صاحب سے جو انہوں نے ہٹے، دور ہوتے ہوتے اگر مولانا منظور نعمانی بھی اور یہ بھی سارے پھر لکھنے لگے نہیں اسلامی حکومت کوئی چیز نہیں، آدمی بس اپنا تزکیہ کرے، اللہ اللہ کرے، قلعے کرے، اور جا کر بیت ہوگا، مرید ہوگا، تو بس جیسے سید سلیمان ندوی بھی آخر میں بیت کر لی، مولانا مسعود احمد ندوی صاحب مکہ میں بیٹھے تھے، سید صاحب بھی بیٹھے تھے، استاد تھے ان کے، یہ بھی ان کی محفل میں جا بیٹھے، وہاں جو بندیوں کا جھمگٹا تھا، تھانی صاحب کی مرید ہو گئے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا وہ بول پڑے، وہ جو بندی نہیں، جب امام صاحب نے کہا وہ دلیل کافی، انہوں نے کہا بھائی یار سید صاحب آپ تمہارے ہیں، ہمارے بھی کبھی نہیں، ہم تو ان سے پوچھنے دو، میں نے آپ لوگوں سے ہی پوچھا، تو سید صاحب بھی بس پھر یہی ہے کہ پہلے کچھ لکھتے رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے اس میں بالکل واضح ہے، قرآن مجید سے یہ بات بالکل واضح ہے، قرآن مجید کے اندر یہی نہیں کہا گیا ہے کہ شرک نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو اور یہ واضح پورے کرو، بلکہ وہاں کو دیوانی اور فوجداری قانون موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ کس سے نافذ کرنا ہے، کیا میں کوئی دوسرے شخص یا کوئی 4-5 آدمی مل کے کوئی سول یا فوجداری قانون کہیں نافذ کر سکتے ہیں؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت ہوگی جو وہ فوجداری قانون نافذ ہوگا، عقل کا تقاضا ہوگی تو زنا کی حد نافذ ہوگی، عقل کی حد ہوگی تو سارے کو سر کر کے یہ وہ حکم جو ہے اس کی تعمیل ہوگی اور قدر جو ہے اس کی تعمیل ہوگی، اس کے بغیر جو کس طرح سے وہ حدود نافذ ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس پر سورہ نور جب نازل ہوئی حدود تعالیٰ اس کا جو ہے وہ ہے ہی اس پر پورا رکوز ہے حدود کے بارے میں، یہ جو ہے یہ ناقابل فہم ہے کہ بس یہ ارادہ نہ کرو اور اس کو ٹھیک ہے اپنی یہ تو صلی اللہ سے واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں بچے ہیں عبادت کریں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور وہ جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو دوسروں کی کشتی کو پار لگاتے ہیں، یہ اپنی کشتی کو جو ہے یہ لے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کوئی حکم ہے اور قرآن مجید میں یہ موجود ہے اس کی آخریت کیا ہے، اس کی غلط حکومت کو ختم کر کے اچھی حکومت
اس کی تاریخ ہی بتائیے کہ خیر معلوم اور ایمان کی جو بات پائی جائے تعمل مجموع کے پہلے کے لیے تعمل معلوم، تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ناقابل فہم ہو جاتی ہے. وہ تو یہ ہے پاک کے درس کے وقت پہلے زمانوں میں شاید کو بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ حکومت سے اللہ تعالیٰ رہ کر بھی ہم اللہ ادا کر سکتے ہیں، تو شاید بات مانیں گے. اب تو صاف نظر آ گیا کہ حکومت جو ہے اس طرح کلیت پسند ہے، ایک ایک شعبے پر اس نے قبضہ کر لیا. مدارس میں نصاب اپنا، ٹی وی اور ریڈیو کے لباس ہوئی. اب جو سوچتا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر قبضہ نہ کیا جائے تو گاڑی کو مکے کی طرف ویسے ہی دعاؤں سے چڑھا لے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. اب تو گھروں میں سب کچھ انہوں نے گھسا دیا، پتہ چلتا ہے کہ حکومت پر قبضہ کیا ہوا کیا رہا. جی درس حدیث حکیم صاحب دے گیا. بسم اللہ. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا كان له من امته حواریون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعضهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی ان کان له من امتی حواریون، کہ میرے آنے سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کی امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مخلص ساتھی جو ہیں وہ نہ دیے ہوں. اسے ہر نبی کے اس کی امت میں سے اس کی مخلص ساتھی اصحاب ہوتے تھے. وہ اصحاب یأخذون بسنتی، اور ان کے ایسے ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر عمل کرتے تھے. وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. یہ گویا ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو ان کے مخلص رہے ہیں، اور خلوص کا ثبوت انہوں نے اس طرح سے دیا ہے کہ ان کے حکم جو ہیں ان کی پیروی کی، ان کی تعمیل کی، اور جو سنت ہے اس کا اتباع کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا ثم انہا تخلف من بعضهم خلوف، لیکن اس کے بعد ان کے بعد میں زمانوں میں ایسے جانشین ہوئے یقولون ما لا یفعلون، تو ایسے باتیں کرتے ہیں جن کو وہ کرتے نہیں ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جن کو وہ کرتے نہیں ہیں. وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا ہے. گویا انبیاء کی تعلیم اور آپ کے صحابہ کی جو ان کی پیروی کا جو رویہ تھا ان کی بالکل خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری طرف چل پڑتے ہیں. یعنی زبان سے کچھ کرتے ہیں اور عمل ان کا کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ان کا عمل ہوتا ہے وہ ان اپنے انبیاء کی سنت کے خلاف اور ان کی احکام جو ہیں ان کی خلاف ورزی پر ہوتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہوتا ہے، اس کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا ہے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو شخص ان کے خلاف جہاد کرے گا طاقت کے ساتھ وہ مومن ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات جو ہیں ان کے ماننے والے تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے موجود نہ ہوں، ان کے عمل کی خلاف ورزی کرنے والے موجود ہوں، ان کے نام لیوا موجود ہوں، نام ان کا لیتے ہوں لیکن ان کی سنت کی پیروی نہ کرتے ہوں، ان کے اعمال کی تعمیل نہ کرتے ہوں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے حکم دین کو مجھے تم اپنا کام ہمارا کام نہیں.
اس پر پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ایمان سے سرفراز کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اور صحیح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانشین ہیں اور ان کی پیروی کے ہم مکلف ہیں، ہمارا یہ کام ہے کہ ان کی پیروی کریں، تو پیروی کرنے میں وہ کیا ہے یہ شامل ہے۔ تو پھر وہ ان کو چھوڑ نہیں دیتے کہ ٹھیک ہے وہ منمانی کرتے رہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف جو ہیں وہ اپنے سب نظام چلاتے رہیں، بلکہ فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدہ فہو ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ، یعنی جو ان کو اپنی طاقت سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا، ان کی اس روش کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی اس رویے کو ختم کرنے کے لیے اور اس نظام کو، چاہے وہ ایک شخص کا ہے یا کسی فرد کا ہے یا کسی حکومت کا ہے، کہ کوئی حکومت اگر یہ رویہ اختیار کرتی ہے کہ وہ انبیاء کی تعلیمات کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرے، لیکن وہ اللہ کے احکام کی بھی پیروی نہ کرے اور اللہ کے رسول کے اسوہ کی بھی پیروی نہ کرے، پھر وہ چاہے فرد ہو یا کوئی حکومت ہو، معاشرہ ہو، اجتماع ہو، کوئی ہو، اس کے خلاف پھر جہاد جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا جو کوئی اس ایسے معاشرے کے خلاف یا ایسے شخص کے خلاف جہاد کرے گا وہ صاحب ایمان ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو کوئی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے دل سے، یعنی وہ یہ تو نہیں کر سکتا، اپنی اس کے اندر قوت ایسی موجود نہیں ہے، یا وہ کوئی فرض ہے یا وہ معاشرہ ہے کہ وہ ایک زبردست طاقت کے خلاف، ایک طاغوت کی طاقت کے خلاف ہتھیار تو نہیں اٹھا سکتا، اس کو گرانے کے لیے اس کے مقابل تو نہیں آ سکتا، لیکن دل کے اندر اس کے خلاف نفرت، اس سے بغض اور اس سے دشمنی رکھتا ہے، تاکہ جب بھی اندر اس کے اندر وہ طاقت حاصل ہو جائے وہ اس کو گرانے کے لیے کوشش کرے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اگر وہ اپنی طاقت سے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا، اس کے مٹانے کے لیے کوشش نہیں کر سکتا، اس پر قدرت نہیں ہے، تو جو شخص اپنی زبان کے خلاف ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اس کے بعد یعنی دل سے بھی اگر انسان کے اندر اس برائی کے مٹانے کا احساس جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ایک رائی کے برابر جو ہے ایمان وہ بھی باقی نہیں ہے۔ اب یہاں سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے، جہاں آج ہم سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پڑھتے رہے ہیں اور سنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے یہ معمول ہے، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ برائی کو مٹائے، اور امت مسلمان جو ہے تمام انبیاء کا یہی تھا، قرآن مجید میں یہی آیا ہے، پہلے نہیں لوگ سارے فی الخیرات یأمرون بالمعروف ہے، اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ جو کہ نیکی کے حکم میں جو ہے بالکل مستعد رہتے ہیں اور اس میں کوئی ڈھیل نہیں کرتے اور اس میں کوئی سستی نہیں کرتے اور برائی کے روکنے میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلم جو ہے اس کے بارے میں تو خاص طور پر اس کا مقصد بیسک جو ہے، اس کو دنیا کے سامنے لاکھ کھڑا کرنے کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ معروف تنہا ملنا ملا، تین باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب اگر یہ خصوصیات کہ اللہ پر ایمان رکھنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور روکنا یہ اس امت میں رہے تو پھر یہ خیر امت کی جو صفات قرآن مجید میں اس کی بیان کی ہیں اس لحاظ سے پھر یہ خیر امت نہیں رہتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جو ہے وہ میں یہاں بارہا سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا جب کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکا جو ہے وہ کھانے کی تشت پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت تمہاری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تعداد تو تمہاری اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے جھاگ، سیلاب کے اوپر جیسے جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح تمہارا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا دنیا کے اندر، اور لوگوں کے دلوں سے تمہارا روگ جو ہے وہ اٹھ جائے گا
اور ان کا لوگ جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی یہاں تک ہم کیوں پہنچیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دو چیزیں اس نوع تک پہنچائیں گی کہ اپنی کثرت کے باوجود، بڑی تعداد کے باوجود، بڑے اسلحہ کے باوجود، بہت وسائل کے مالک ہونے کے باوجود تمہاری ایسی حیثیت ہوگی جیسے کہ ٹوٹ پڑے گی دنیا بھر کی قومیں جو ہے تمہارے پن پڑے گی. آپ دیکھ رہے کہ وہ ساری حیثیت جو ہے وہ ہے یا نہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ حب الدنیا، دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، تمہیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی. تم کہو گے بس ٹھیک ہے یہاں عیش لوٹ لیں، اور یہ ہم عیش اسی طرح سے لوٹ سکتے ہیں کہ جو طاقتور ہیں ان کے سامنے ہم اپنا سر چکا دیں، اپنے وسائل جو ہیں ان کے حوالے کر دیں، اور ان وسائل سے جو عیش کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے وہ بھی ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سارے وسائل یہ خود مشرق مغرب والے یہ کہتے ہیں، ان نے جائزہ لیا ہے اس کا پوری طرح سے سائنٹیفک جائزہ لیا کہ جتنی دولت بھی ہے وہ ساری مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، اور وہ سارے مسلمانوں کے علاقے ہیں. جتنی معدنیات بہترین معدنیات ہیں، سونے اور چاندی اور سیسا اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ شرق اوسط کی ریاستوں میں، ویسٹ ایشیا کی ریاستوں میں، تیل کی جتنے خزانے ہیں وہ یہاں شرق اوسط میں اور مشرق وسطیٰ میں اور عرب ممالک میں یہ سارے ہیں. تو یہ ساری دولت یہاں موجود ہے. اس ساری دولت کے باوجود جو ہے ہمارا وزن جو ہے وہ اوپر ایکا ہے، اور جو بھی آتا ہے کبھی کوئی افغانستان پر آ کے ٹوٹ پڑتا ہے، کبھی کوئی عراق پہ آ کے ٹوٹ پڑتا ہے، کبھی کوئی فلسطین کو اپنی جز بنا کے اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم 57 ملک جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے نام نہاد اسلامی ملک اور OIC اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں اور اتنی بڑی بڑی ریاستیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے نہیں آتا. بلکہ دست تعاون بڑھاتے ہیں، اپنے ہوائی اڈے اور اپنی زمینی اور فضا جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ نہ ہو. تو ہمیں اس کو کیا کر دیں دو، ہمیں عیش میں رہنے دو، باقی دوسرے مسلمان جو مرتے ہیں تو وہ مرتے ہیں. دوسری چیز حب الدنیا اور کراہیت الموت، دنیا کے اندر جو ہے رہنے کی خواہش اور ان کی لذتیں جو ہیں ان سے دستبردار نہ ہونے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے تم اس ذلت کے اندر گرفتار ہو گئے اس وقت جب کہ تمہاری کثرت ہو گئی اور وسائل تمہارے پاس ہو گئی. کراہیت اور موت کو تم ناپسند کرو گے، موت سے ناوشتے کرو گے. یہ اب دیکھیے کتنا کردار مختلف ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کون ہے جو سیدھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو ایک صحابی تھے، ان کے پاس کھجوریں تھیں، کھجوریں پوچھا حضور سے وہ تو جنت میں جائے گا؟ کہاں جنت میں جائے گا؟ وہ کھجوریں جو کھائیں چاہیں گے پھر اتنی دیر میں دور لگائی جائے، وہ کھجوریں جو باقی ہیں وہ بھی نہ کھائیں، اور لڑکے جو ہے وہ شہید ہو گئے. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ تعداد میں ہم کم تھے اور ہمارے دشمن جو تھے وہ ہمارے طاقت میں ہم سے زیادہ تھے، لیکن ہم ان کو شکست دے دیتے تھے. جب تک مسلمان رہے اور ان کے اندر اسلامیت جو ہے اس کا عروج رہا، مسلمانوں نے اپنے قلت تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتے تھے، وہ کثرت تعداد کے والوں کو جو ہے شکست دے دیا کرتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، آپ تعداد میں کم نہیں ہیں، 57 ملک ہیں، وسائل میں کم نہیں ہیں، دولت خزانے آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن دنیا کی محبت اور موت سے نفرت یہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے افراد کے اندر بھی بالکل ان کے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں. ان کی زندگی کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ وہ بےایمانی کرتے ہیں اس لیے کہ اس دنیا میں دولت کرنے انہیں یہ پتہ نہیں کہ کل جو ہے سامان 100 برس تک کل کی خبر نہیں، کل کی خبر تو بہت دور ہے، کل تو یہ ابھی یہی معلوم نہیں ہوتا کہ نہیں یہ جو میں سانس میں سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے بھی کسی کو پتہ نہیں. کیونکہ موت کے بارے میں تو کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا کہ کسی کی موت میرے ہاتھ میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے تو آتی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو لیکن ہم یہ ہیں کہ اس میں مست ہیں اور اس کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ کل جب اللہ کے سامنے ہم روبرو جائیں گے تو ہم سے یہ پوچھا جائے کہ بحیثیت ایک معاشرے کے فرد ہونے کے اور بحیثیت ایک فرد کے تمہارا کیا فرض تھا، کیا تم نے اپنے دل اپنی طاقت سے اس کفر کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے دنیا جو ہے ظلم کا شکار ہو رہی تھی؟ کیا تم نے اپنی زبان کو استعمال کیا اس حکومت کو اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے جو نظام انسانیت کی تباہی کے لیے اور انسان کو تباہ کرنے کے لیے
کام کر رہا تھا. تو یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے جب اپنے دل میں بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ برائی جو ہے ہمیں اوپر مسلط ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بالکل واضح ہیں کہ جو شخص جہاں بھی ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرے وہ ایک مورچے میں کھڑا ہے. اس مورچے سے ہٹنا نہیں ہے. اگر وہ ہٹ گیا تو پھر اس کا امام جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ اور رسول نے جس مورچے پر ہمیں کھڑے ہونے کے لیے حکم دیا اس مورچے پر ہم کھڑے رہیں. آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سورہ الفرقان کی آخری آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین ان آیات کریمہ میں بیان فرماتے ہیں پہلے بہت سے اوصاف عباد الرحمن کے بیان کیے کہ اللہ کے بندے شرک نہیں کرتے, قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, اور بھی بہت سی نیکیوں کا ذکر کیا. اور آخر میں فرمایا کہ اگر تم ساری نیکیوں کا ملاک العمر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ یہ اتنی بڑی کتاب جو ہے اس کی شیرازہ بندی کس دور سے ہوتی ہے, نقطے کی بات کیا ہے, ان سب کو جو چیز اپنے اندر سمائے وہ کیا, وہ وصف ہے جو ساری نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور ساری برائیوں سے روکنے کے لیے وہ ہتھیار ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ جنت جو ہے نا وہ صرف ایک شے کے بدلہ میں ملے گی. خلاصہ جو ہے اس کا وہ یہی بات ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. حالانکہ پورا رکوع پڑھتے ہیں بہت سے اوصاف ہیں اللہ کے بندوں کے, مگر فرمایا کہ ان کو جنت کے بلند و بالا جو محل ملیں گے وہاں رہیں گے وہ بالا خانوں میں. تو یہ ان کو بدلہ دیا جائے گا بما صبروا کہ ان میں ایک وصف تھا, ایک خوبی تھی کہ انہوں نے صبر کیا. صبر کا وصف میں تھا اللہ کے بندوں میں. اسی کی وجہ سے یہ شرک سے بچے ہوئے تھے, برائیوں سے رکے ہوئے تھے, اور نیکیاں بھی ساری صبر کی وجہ سے کر رہے تھے, نبھا رہے تھے یہ سب کو. تو صبر کی وجہ سے اللہ پاک ما صبر, کیونکہ انہوں نے صبر کیا اس لیے ہم انہیں جنت کے وہ بلند بالا محل دیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور وہاں ان کا استقبال کیا جائے گا تحیت اور سلام کے ساتھ. تحیت حیا کر لو کہ زندہ رہو, سدا سلامت رہو, اور سلامتی کے ساتھ کہ اللہ بھی سلام کہے گا سلام قول من رب الرحیم, خود رب رحیم پیش قدمی کر کے سلام کہے گا شاباش تم نے میری منشا کے مطابق زندگی گزاری, بڑے کڑے امتحان سے تم کامیاب ہوئے ہو. اور فرشتے بھی اللہ پاک فرماتا ہے ادھر ادھر سے ان کی ٹیمیں آ رہی ہوں گی اور لوگوں کو سلام کہہ رہے ہوں گے جنت کو سلام علیکم بما صبرتم. وہاں بھی صرف ایک بات وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اس لیے اب یہاں کا بہترین انجام تمہارا منظر ہے. اب انعام ہی انعام ہے, امتحان ختم. وہ بھی کہتے ہیں فرشتے کے لیے صبر کیا. اللہ پاک بھی کہتا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا. پورا دہر میں بھی کہتا کہ ہم انہیں جنت اور حریر دیں گے اس بدلے میں کہ انہوں نے صبر کیا. اسی لیے حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو سر کا در کے ساتھ, کہ سر کاٹ دیا جائے دھرم بیکار ہو گیا. صبر نہیں جس شخص میرا لا ایمان عالم اللہ صبر عالم, جس میں صبر کا جوہر نہیں اس کا کوئی ایمان. جو اس وادی میں آنا چاہتا ہے اس راستے پر قدم رکھنا چاہتا ہے وہ پہلے ہی سوچ لے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں. یہ جو نیک لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی نا بات کہ اللہ کا راستہ, بس دین میں ہم داخل ہوئے اور دین پر چل رہا پھر مشکل ہے مصیبتیں مصیبتیں. اپنے لیے بھی پریشانیاں کہ حرام سے بچتے ہیں تو ہماری روزی دوسروں کے مقابلے میں بہت تھوڑی. جو حرام کما رہے ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں ان کے گھر والے, میرے گھر والے ہر وقت بیچارے چیختے چلاتے ہیں کہ تم
کچھ نہیں کما کے باقی کہاں کرا آرام سے بچنا. تو صبر ایک ایسا وقت ہے جس کے بغیر دین کے راستے پر قدم رکھنا بالکل نادانی اور حماقت. جو یہ کر نہیں سکتا اس کو نہیں چاہیے کہ اس کا نام لے. جیسے غالب کہتا ہے نہ اپنے رنگ جس کو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے. ہاں اگر یہ چیزیں بچانی ہیں نام کیوں لیتے؟ جنت چاہتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان صراط اللہ غالب. جو سودا خریدنے آئے ہو وہ جنت ہے. ہاں ہمیشہ کی زندگی اور جو بھی چاہو گے وہ ملے گا. اللہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیک پکڑا دے گا کہ جو چاہو گے وہ ہوتا جائے گا. اتنی خدائی اتنا اقتدار ہے ایک جنتی کو مل جائے گا. ہم مال صاحب تو فرمایا یہ اللہ کا سودا اتنا سستا یہی مل جائے راہ چل کے. اللہ صراط اللہ غالیہ سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا. اللہ صراط اللہ جنہ اور وہ سودا جو ہے جنت. اس لیے صبر کا ذکر. صبر ہم نے بہت محدود کر دیا جیسے ہر اس طرح کا بڑا غرق کر دیا نا. الہ رب اور بعد مولوی صاحب نے اس پر لکھا کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت عرب ان کا معنی کیا سمجھتے؟ یہ سمجھتے کمرے میں پوچھ بس حکومت ظالم بھی کرتے ہیں لوگوں سے قرآن کی آیات سے غلط کیا مگر ان مولوی حضرات نے اس پر بھی پانی کر دیا کہ یہ دین کی غلط تفہیم کر رہا. ہندو حکومت کریں سکھ کریں ان کے زیر سا بس آدمی حج کرے نمازیں پڑھے ٹھیک ہے. یعنی دین کی جڑ سے یہ شہر اور یہ جو ہے نا ملا حضرات یہ دین کو لے گئے. اب دین کو کہتا یہ جو ہے سفر ہے اس میں آدمی کے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے. یہ سرمایہ ہونا چاہیے صبر کا. صبر کیا؟ کسی چیز کو باندھنا. اصل میں عربی زبان میں صبر کہتے ہیں باندھنے کو. اس لیے وہ جانور جس کو باندھ دیتے تھے بکرا یا کوئی جانور ادھر باندھ کر کھڑا کر دیا پھر نشانہ بازی کرتے تھے مسبورہ کہنا تھا. اسی لیے آپ نے اگر وہ تیروں سے مر جائے تو اس کا کھانا حرام. مسبورہ باندھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نے حکم دیا صبر کا بس اپنے آپ کو باندھ لینا. حد سے نفس آرام بشر حالات خوشگوار ہوں ناگوار ہوں معاف کو نہ معاف ہر حال میں اپنے آپ کو اس چیز پر باندھ کر جمائے رکھنا جس کا تقاضات پر سڑا کر عقل جن چیزوں کا مطالبہ کر سمجھاتی ہے کہ یہ صحیح غلط ہے اور ساتھ شریعت سمجھاتی ہے وہاں اپنے آپ کو جمائے رکھنا استقامت پائیداری یہ صبر ہے. اور اس کے لیے وہ شعبے اندر علماء نے قرآن مجید سے حدیث سے سمجھا کر پھر 3 حصے ہو جاتے ہیں اس کے. ایک ہوتا صبر الفتا جو میں نے کہا نا سارا نچوڑ اللہ نے کہا کہ جنت کس کیا کے بدلے نہیں دوں گا باقی نیکیاں نہیں ملی. صبر انہوں نے صبر کیا تھا اس لیے یہ انعام ملے گا. فرشتے بھی کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر. تو صبر پہلے جو ہے کہ طاعت جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا کرو نیکیاں ان پر اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھنا چھوڑنا نہیں. سر نماز کا حکم ہوا خیرات کا ہوا سچی گواہی کا ہوا انصاف کرنے کا ہوا. بے شک کچھ پریشر پڑے دوسری طرف بہت سے دفے حکم ہو رہے ہوں خطرات سامنے آئے نہیں کروا. کسی چیز پر پہاڑ ہل جائے پنجا سے ہل جائے عزم میں اونچوں کو سارا استوا پہاڑ کی طرح اس کا ارادہ مضبوط کہ جب اس راستے کو صحیح سمجھے ٹھیک ساتھی چھوڑ دیں گے ساتھ ہے نقصان ہوں گے ملازمتوں سے برخاست ہو جائیں گے لوگ فرمایا نہیں وہ نیکیوں پر گمے. انہوں نے کہا غلط کام نہیں کرنا جو نیک ہے اس پر. اور دوسرا پھر صبر المعاصی یہ نیکیوں پر ڈٹے رہنا وہ جن چیزوں سے روکا نافرمانی کی باتیں ان سے پھر اپنے آپ کو روک کر رکھا. لگام جو ہاتھ میں ہو رکاب پر پاؤں کہ نہیں کتنا نفع زور کرتا ہے نفع نظر آ رہا ہے نہیں ان کی طرف توجہ کر ہے مشکل کڑوا اتنا آسان نہیں ہے مگر اللہ نے اسی لیے خلاصے کے طور پر کہا کہ دین تو سارا صبر میں استقامت پر ثابت کرنی ہے. ایک بات کو حق کہتے ہو مگر اس پر جمے نہیں رہتی برائی کہتے ہو اسے روکتے نہیں. اور پھر صبر علی المصائب آخری مرحلہ کہ نیکی پر جم کر اور بدی سے روک کر اگر پھر اس راستے میں تکلیفیں آئیں مصیبتیں آئیں تکمیلی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکمیلی آ جائے بیماریاں آ جاتی ہیں رزق میں کمی ہو جاتی ہے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ سارا اللہ پاک نے خود کہا ذرا نبلونکم بشیء من الخوف ضرور بضرور لام بھی ہے تاکید کا بعد میں نون بھی شد والا عربی ماننے سے زیادہ تاکید کا کی جا رہی ضرور بضرور اللہ نے کہا یہ ہو کر رہے گا. اگر کوئی سمجھے نا میرے ساتھ ایسا نہ ہو
اپنے گھر کی راہ لیں، دین کا نام لیں. ہم ضرور آزمائیں گے لوگوں کو بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. یہ ساری چیزیں آئیں گے رات میں. کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، کاروبار برباد ہو جائے گا، بچے مر جائیں گے، خطرے ہوں گے. وبشر الصابرین، وہاں بھی کیا کہا کہ جو پھر ثابت کرنے رہیں گے ان سارے مرحلوں میں ان کو بشارت دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ. ایک ہی ان کے پاس ہے ڈھاک جس سے وہ ساری مشکلات کو سہ جاتے ہیں کہ بس اگر المالک ہمارے ساتھ کر رہا تو ہمیں شکایت کا کیا حق، وہ مالک ہے جو چاہے کرے. اور مالک بھی کوئی نادان اور بیوقوف نہیں، حکیم ہے، دانا ہے، رحیم ہے. مخلوق میں کوئی بھی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا وہ ہے. وہ ارحم الراحمین. اور خواہ لوگوں کو تکلیفیں دے کر اس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کی کوئی غرض رکھتی نہیں. اس لیے لازمن سے کڑوی
ختم بات. کسی نے مانا یا نہیں مانا تم اسی فکر میں کیوں یہ سوچتے غمگین کیوں ہوتے؟ کوئی نہیں سن رہا, ہم 2-4 آدمی وہی کے فرمایا بس اپنا کام کرتے. میں نہیں جانتا کہ زیادہ لوگ یہ جہنم کا ایندھن ہے. یہ دیکھ میں آئے گے میں نبٹن جان کے تم اپنے کام میں سستی نہ بالکل پکے رہو. اور وعدہ فرمایا اس پر یہ مہینہ جب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلا جو ہے نا اتنا اسی میں ہوگا. اس کے بارے میں روایت میں آیا کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ وہ شہر صبر. اس کا بھی خلاصہ نکال دیا کہ یہ صبر کا مہینہ, پورا مہینہ ٹریننگ اسی بات کی ہے. اندر سے بھی کتنا غور کر کے خاص ٹھنڈا پانی ہے, بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہے, تازہ شادی ہوئی ہے, جوان ہو, چھیڑ چھاڑ کرو مگر روزہ روکتا کرنا ہے. یہ صبر, یہ استقرار اور ثابت کرنے پورا مہینہ تمہیں صرف درد ہے. وہ شہر صبر وہ صبر ثواب ہو جانا. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ ہی اللہ نے جنت رکھا. صبر کا جوہر پیدا ہو گیا 29-30 دنوں میں تم میں یہ صلاحیت آ گئی, یہ استعداد پیدا اس قابل ہو گئے کہ اندر سے باہر سے جتنا جی چاہے پریشر ہو. جب بات اللہ نے کہی وہ ماننی ہے, میں نے یہ کوئی اور بات نہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنا زور ہوتا ہے کہ شام کے وقت کھجورے سامنے ہے, سموسے ہے, ہر چیز تیار ہے. ایک آدھ سیکنڈ پہلے سارا جہان کیا ہے کہ ہوگا کھول دو کھا لو. کرتا میں کتنا اپنے اندر صبر پیدا کر رہا کہ مر جاؤں گا لاکھوں روپیہ اگر جو میں نہیں کر سکتا. میں نے اللہ کا حکم مانا ہوا. جب اعلان ہوگا نا اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی اور حکومت کا کہ حاکم نے اجازت دے دی, اس وقت جو دیر کرے گا اس کو بھی برا بنایا گیا کہ سب سے پیارے بندے مجھے وہ ہیں جب وقت ہو جہاں جنوں سچا پھر جلدی سے روزہ کھولے. گر تما خواہد من سلطان دی, پھر وہاں وہ ہو جاتا پہلے رکا ہوا تھا, اب کہا جب سلطان دین بادشاہ وقت میں چاہتا کہ تم کر, اب نہیں یہ جو ہے نا کہ نہ کھاؤں ایسی کنات کی اب ضرورت نہیں, اب جلدی سے میں نے چھٹی دکھاؤ. اور اسی لیے اللہ کے اس میں فرمایا کہ دین اس وقت تک ٹھیک رہے گا, لوگ خیر پر رہیں گے جب تک افطار جلدی کریں گے. اب یہ شروع ہوگی نا احتیاط سے, کوئی 5 منٹ رہ کر 10 لکھتے ہیں کہ چاہیے میرے احتیاط سے کرو. کیا احتیاط؟ گر کما خاص من سلطان جی خاص بر فر کے کنات بات رہی. اب لڑ لے دو صبر پر, حکم ہو گیا کہ کھاؤ. وہاں پھر کھانا پیارا, پہلے رکنا پیارا تھا. اس سے بڑھ کر بریک روکا رک جائے جب اجازت دی گاڑی اسٹارٹ کرے. اللہ نے یہ غور فرمایا یہ مہینہ پورا صبر کا مہینہ, جس کا بدلہ جنت ہے نا, صبر کا ہی بدلہ جنت ہے, تو صبر اس مہینے میں. اور پھر آپ دیکھیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاز میں سفر کر رہے تھے حج کا, بڑی جہاز ہوتی, تو انگریز کپتان کا پڑھا لکھا اسلام کا مطالعہ کرتا رہتا. اس نے ایک دن مولانا بلایا ٹوٹی پھوٹی اردو میں, اس نے کہا کہ میں نے اسلام کو پڑھا ہے, اس کی سب باتیں پر حکمت ہیں, بہت دانائی پر مبنی ہیں, مگر یہ حج جو ہے نا اس کی حکمت نہیں سمجھ میں نہیں. اس سے زیادہ فضول کام کوئی نہیں ہے کہ بال بڑھ گئے, ناخن بڑے ہوئے, مہر ہو گئی ہے, کپڑے جو ہے پرانے ہو گئے, اس نے ایک چادر اوڑی ہوئی ہے, نہ کوئی اچھا لباس ہے, نہ پاؤں میں جوتی ہے. یہ کیا بہدا ہے رسم جو کرتے ہو, وہاں بھاگے کرتے ہو, ایک عمارت کے گرد پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہو, کہیں کیکریاں مارتے ہو. مولانا نے کہا کپتان صاحب میں انگریزی نہیں جانتا, آپ پوری طرح اردو نہیں جانتے, اس لیے میں سمجھا نہیں سکتا کہ جس بات کی حقیقت آپ کو نہیں سمجھ, تو مزے کی بات جن کی سمجھ میں آ گئی وہ تو کچھ بھی نہیں. بات تو یہی تھی جو آپ کہتے ہیں کہ اسلام کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آپ کو میں سمجھانے کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہم جس کی بات کرتے ہیں وہ صرف ہمارا حاکم نہیں ہے, محبوب بھی. بعض لوگوں کی اطاعت لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو حاکم سمجھیں, تنخواہیں روک لیں گے, سزا دیں گے. یہ نوکروں کی اطاعت, نوکر روزگار ہے, اس لیے بادشاہوں سے ڈرتے ہوئے لالچ سے ان کی اطاعت کریں. ایک مرلہ محبوبیت چاہتا ہے کہ صرف اس کی حاکمیت کی وجہ سے نہیں, وہ محبوب ہوتا, اس میں ایسے اوصاف ہوتے ہیں خوبیاں کو اس حکمران سے پیار ہوتا, ڈنڈا نہیں شرم ہوتا, وہ اتنے کمارات اور حسنت دماغ رکھتا کہ آدمی اس کا دیوانہ ہوتا. تو اس محبت میں پھر جو اس کی اطاعت ہوتی ہے اس کا رنگ اور ہوتا. ہماری جو دو بات ہے نا, یہ نماز ہے اور زکات ہے, یہ حاکمیت کا شعبہ ہے. اللہ حاکم ہے, ہم اس لیے اس کے سامنے ادب سے پیش ہوتے ہیں, اس کے لیے اس نے طریقے مقرر کیے, اس طرح کا لباس پہنو, صاف ہوئے, یہ دربار کی حاضری.
یہ بات اور عرض معروض بھی کرتے ہیں، اپنی درخواستیں سناتے ہیں، زکوٰۃ کا سالانہ ٹیکس وصول کرتا ہے، تم ریت ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا دیا ہو یہ حصہ دو حکومت کا، وہ ہے حاکمیت کی۔ مگر جب محبوبیت جلوہ گر ہوتی ہے نا کہ وہ صرف حاکم نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کو مان لیتے ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے کرتے ہیں، باقی جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان میں جو تھوڑا حسن کے معاملے ہے وہ خطرہ ہے اس کا دیا ہوا، ساری خوبیوں کا تو وہ ہے منبع، اس نے سارے کمال، اس سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ تو محبت میں پھر مولانا کیا ہوتا ہے؟ بالکل سمجھا انہوں نے کیا اللہ کو جو آپ رہنے دینا، یہ دنیا کے فانی اور گندے اجسام ان کا عشق جن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے ان کو پھر اپنی ہوش نہیں ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، بھول جاتے پکڑ پکڑ گھر والے کھلاتے ہیں وہ پاگل ہو جاتے، کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا بال بچہ اچھا نہیں لگتا، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے ہی خیال میں مگن ہو جاتا ہے۔ نیا کپتان صاحب رمضان کی محبت آئی، کھانا نہیں اچھا لگا، پینا نہیں اچھا لگا، اور آخر میں اس نے اعتکاف کر لیا، گھر والوں کو بھی چھوڑ کر گوشے میں بیٹھ گیا، محبوب کی یاد میں ڈوب گیا، اس کے خیال میں یہ کچھ سے کرتے ہیں نہیں، وہ اس کو فکر ہی نہیں کہ بچے کون گئے، گھر والے کدھر گئے، وہ بس اسی خیال میں بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے، اس کو بس ایک ہی تھا۔ یہ رمضان شریف کا کچھ سمجھایا، اور اسی لیے نا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خطبہ اسی پر، وہ آج تو ٹھیک ہے اپنے کہتے ہیں بات اس میں بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پہلے ہے مجاہدہ پھر ہے مشاہدہ، دیدار نصیب ہوتا، یہ رمضان سے پورا جو ہے مجاہدے محنت محبوب کی یاد میں نا جو ہونا چاہیے آدمی پر، ابن قیم فرماتے ہیں سارے اولیاء اللہ نے تو مجاہدہ تجویز کیا کہ اگر نیک بننا چاہیے یہ 4 کام کرو، قلت طعام، کھانا کم کرو، یہ جو نا پیٹ بھر کر کھانا، موٹے ہو گئے ہو، یہ نفس کو موٹا کرنے والی بات ہے، اس کے ہوتے ہوئے دین جو ہے بیچارہ کھانے کے نیچے دب جائے گا، اب کھا رہے ہیں، اور شادیوں پر بیٹھے اچھے بڑے لوگ جن کے اپنے گھروں میں بیچ مارے کھاتے جاتے، تو قلت طعام جو ہے کھانا کم کرو، قلت منام سونا جو ہے نا زیادہ سونا نہیں اس کو بھی کم کرو، قلت کلام باتیں کم کرو، اور قلت اختلاط مالا نام لوگوں کے ساتھ میل جول بھی بہت تھوڑا رہے، ضرور کی حد تک، ورنہ فضول باتوں میں آدمی لگ جائے۔ یہ سارا جو ہے نا مجاہدہ اولیاء کا 4 ہی باتیں، نیند کم کر دینا، کھانا کم کر دینا، باتیں کم کر دینا، آرام لوگوں سے زیادہ فضول میل جول کم کریں، یہ سارا رمضان سے ہی ہو گیا۔ اب جب یہ مہینہ گزرا، آپ جانتے الحج اشہر معلومات، پہلے کوئی حج کی نیت نہیں کر سکتا، پہلے عمرے کر سکتا آدمی، حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں احرام رمضان کے بعد، رمضان ختم ہوتا ہے پھر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے کہ اب تم نے جو کام کر لیا جائے کافی کر دیوانہ کر، بھوکے رہے، پیاسے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، بال بچے چھوڑے کاف کے، تم میرے پیار اور محبت میں روتے رہے، اب میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ میں فلاں شہر میں رہتا ہوں، عاشق کو پتا چل گیا کہ جس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو تو پتا چلا جو فلاں شہر میں اور وہاں میں پہنچ سکتا تو پھر وہ چل پڑتا، پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی کسی کی ہے ہی نہیں، سر سے ننگا ہو گیا، اس کے کپڑے جائیں وہ میلا کچیلا، آپ دیکھیں جو رہنے کی حالت ہوتی ہے وہ پھر آرام میں ہوگی، اب تو آرام چھوٹا ہو جانا، نہائے دھوئے جہاز میں بیٹھے گھنٹے میں پہنچ جائے، جب کئی مہینوں کا ہوتا کیا حال ہو جاتا، بغلوں کے بال بڑھ جاتے، داڑیاں مونچھیں بڑھ جاتی، سر کے بالکل دیوانے، شاید سے تصل جیسے نظر میں آیا کہ سب سے بہتر حاجی وہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، میل سے ہو ہٹا ہوا، میل میں مر تو اس کو کہاں ہوتا ہے کہ وہ نہاتا پھرے جا رہی ہے، وہ تو دیوانا، اب ڈھونڈتا ڈانٹتا اس شہر میں چلا گیا، خیر نہیں پتا لگا کہ یہاں ایک خاص جگہ ہے جہاں اس کے انوار ہیں تجلیات ہے، وہاں اس کا نور پہنچا، گھر کا وہاں پہنچا، اب دیوانہ کیا کرتا، جا کر اس مکان کی محبوب نظر نہیں آتا، جلدی گھومنے کو لگتا ہے کہیں سے نظر آ جائے، جھلک دکھائی دے گھوم رہا تھا، اور پتا چلتا کہ بھائی یہ میرا ہاتھ ہے، اس سے ہاتھ میں ڈالو اور اس کو چون لو، یہ تم نے میرا ہاتھ چن وہاں تین کا رکھ لیں، اتنے ہنگاموں کے بعد حضرت ابن عمر نہیں ہٹتے تھے، لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بہت مزاحمت کرتے ہیں،
فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں جاتے تھے ویسے کیوں چھوڑوں میں تو. اور جب یہ پھر بتایا گیا کہ ایک جگہ رب نے رکھ دی ہے کہ تم جو آئے ہو میں اس دنیا میں نظر نہیں آتا مگر یہ ملزم ہے وہ میرے ساتھ تم نے مسافہ کیا اگر گلے ملنا چاہتے ہو تو یہ ملزم سمٹنے گیا بازو پھیلا لو سینہ ساتھ لگا لو اس طرح منہ لگاؤ اس طرح ماتھا لگاؤ ملزم سمجھنے کی یہ بالکل معانقہ کہ پہلے تم گھومتے پھرتے تھے چونتے چاہتے تھے. وہ کیا سامنے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ امر الگ دیار لیلا اور قبل غل جدارا غل جدا. جب میں لیلا کے شہر میں گیا تو میں اس کے مکانوں کے ارد گرد گھومتا تھا اور کبھی یہاں سے چنتا تھا کبھی جہاں سے چنتا تھا تو پھر کہتا وما حب دیار سے ربنا کر دی میں کوئی پاگلوں کے پتھروں اور اینٹوں کو چنتا پھرتا ولیکن حب من سکنت دیارا جو ان گھروں میں رہتی تھی اس کی محبت نے مجھے گناہ کیا. اب یہ اہل ایمان نے سن لیا کہ حج کے زمانے میں رمضان شریف میں تم نے اپنے اندر وہ نشہ پیدا کر لیا تھا. اب یہ گھر دے دیا گرم پھر وہ یہاں سے بھاگتا ہے ٹیلوں پر چڑھ جاتا پہاڑیوں پر چڑھ جاتا اور وہاں بھی چمراسی کو پھر منہ کرو پہاڑوں پر پہاڑی پر چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پر منہ کرو 3 بار اللہ اکبر کہو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھو پھر ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو. وہاں بھی کھڑا ہو گیا کہ اگر ادھر گھومتے نظر نہیں آیا تو اوپر چڑھ کر کوئی چیلے پر شاید نظر آ بالکل یہ تمثیل سامنے رکھے نا وہاں پھر رہا بھاگ کر دوسرے پر چڑھتا پھر میدان عرفات میں لے گیا یعنی بیابانوں کی طرف پاگل اور دیوانا جنگلوں کو چلا گیا اور وہاں سارا دن ننگا سر. اب تو کوئی سایہ وغیرہ کا انتظام ہو گیا ورنہ حضرت ابن عمر فرماتے تھے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سایہ کیا ہو تو اس نے سر بھی ننگا تھا احرام کیا. انہوں نے کہا یار جس کی خاطر تم نے احرام باندھا ہے اس کے لیے اپنے سر پر برداشت کر اور قیامت کا دن جب آئے گا جب سایہ نہیں ہوگا اس وقت کے لیے فکر کر کے اگر یہ دھوپ میں جلنا اس کو پیارا لگا کہ یہ میری خاطر اپنی روز پر سر ننگا کر کے کھڑا رہا تو رحم ہو جائے. وہاں سے واپس لوٹا ذہن میں آیا پتا چلا کہ کئی ایسے ناطے ہیں جیسے کہہ رہے تھے نا رضو صاحب پہ کئی ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں مولوی کہ یار کس راستے کو بند چل رہا ہے کبھی اسلام آیا نہ آئے گا پاگل ہو 15-20 اکٹھے ہو گئے باتیں کر رہے پتھر اٹھا کر مارے اس ناطے مشرک کیوں نا کہ تو خیر خائی کے روم میں دھوکہ دیتا بدماش دین کے راستے پتھر اور ساتھ وہی جو مجاہد کہتے نا اللہ اکبر بمباری کرو سنگ باری کر رہا ہٹ جا میرے راستے سے. اس میں ہر وہ نامراد شامل ہے انسان کی شکل میں ہو یا جن کی جو دین کے راستے سے کھانا چلا یہ مشکلوں سے بھرا ہوا ساری دنیا ادھر کو جا رہی تم کیا اور پھر یہ کام کر رہے کہ دشمن کو دفاع کر کے پھر محبوب کے قدموں میں سٹا. اب قربانی کیا آپ سب جانتے ہیں نا کہ قربانی تو اپنی تھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا. یہ تو اللہ نے فضل فرمایا نا کہ دنیا ختم ہو جائے گی یار نیک لوگ ذبح ہو جائیں گے نہیں تم بس یہ نشان پورا کر دو مگر ارادہ یہ رکھو کہ اگر محبوب کی خاطر کبھی جان دینی پڑی تو میں ہوں تیار. میں اس میں کوئی کتاب نہیں کرتا یہ تیرا فضل. رحمان سارنوی ایک نیک آدمی کا لکھتے ہیں تھانی صاحب نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ نوجوان سفر میں ساتھ رہا. ہم سمجھتے کہ یہ ایرا گہرا یہ کوئی بہت عام لوگوں سے ملتا نہیں تھا کوئی غریب نہیں معلوم ہوتا تھا مگر وہاں جو اس نے دعا کی نا اس میں پتا چلا کہ یہ تو کوئی جوہر قابل تھا. جب لوگ جانور جمع کر رہے تھے اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اس نے کہا یہ لوگ جانور جمع کر رہے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں ہے میں جان قربان کرتا ہوں. یہ کہا گر گیا جان اس لیے جان پیش کر دی اور وہاں پھر حکم ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے تم مجھے ڈھونڈتے پھرے بیابانوں میں تم نے میرے دشمنوں پر سنگ باری کی اب جان دینے کا بھی فیصلہ کر لیا. آگے جات میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں طواف زیارت ہے طواف تو پہلے یہ میری ملاقات کا اللہ نے کہا زیارت اب آؤ نہا ہو کر اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ میرے ساتھ ملاقات آ کر دیکھ لو مجھے زیارت. تو بالکل یہ حج کے میں حج کا 2 مہینے اور اس سے پہلے رمضان سے ایسی مناسبت اللہ تعالیٰ نے تبدیل کی کہ 1 مہینے میں صبر اور مجاہدہ کرو اگلے مہینوں میں توفیق ہے تو اس کے لیے سفر کرو ملاقات کا. اور جو لوگ یہاں رہ جاتے ان بیچاروں کا بھی کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم آ نہیں سکے تمہاری قسمت میں نہیں تھا حالات نے ساتھ نہیں دیا تم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے جب یہ جنائیں قربانیاں کر دو اور اللہ اکبر اللہ جو تکبیریں کرو جو وہاں منا میں پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو تشبہ ہو جائے نقل ہی ہو جائے میرے دیوانوں کی تم یہاں ہی کر لو.
تو یہ چیزیں اللہ کے دین میں مولانا جب بھی بیان کیا اس پر بڑا اثر ہوا. اس نے کہا جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اب سمجھ میں آئی بات ہے کہ دین کا خلاصہ تو یہ ہے دیوانگی اور جنون. ہم ڈھونڈتے پھرے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرد کی دکھیاں سلجھا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کا. بڑا فلسفہ پڑا اور عقل کے مسئلے حل کرتے رہے. کوئی جنون بھی دے اپنا نشہ اور محبت ہے. اور اسی کو سرکار اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس مارے عقل. عقل کو بری چیز نہیں لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ. ایسے مرحلے آتے ہیں کہ وہاں عقل سے پوچھتا رہے تو کیا فائدہ ہوگا. وہاں تو جنون چاہیے دیوانگی چاہیے. اب مدینہ منورہ آدمی چلا گیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوا. وہ شیخ نجیب جو ناصر سے پہلے اس نے انقلاب لایا بے ایمان نے پھر اس کو اتار دیا. وہ اخوان کا آدمی تھا. وہ مدینہ سے رسول جب حاضر ہوا حضور کی خدمت میں شیخین سے تو اس نے وہاں تو کلمات کہے. مولانا منظور منی صاحب نے ترجمہ شاید کیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں اس دین کو قائم کرنے کے لیے تو نے اور تیرے ساتھی میں کیسے دکھ اٹھا. تم سے زیادہ کو پاک آدمی تھا جن کے پاؤں دو لوگوں کو پینا چاہیے تھا ان کو پتھر مارے گئے میرے لوہان کیا گیا. تو جس دین کے لیے سرکار دارم آپ نے یہ کیا میں آپ کا کتنا غلام حاصل ہو. میں سوڈان میں مصر میں ایسا کیوں نہیں کروں. اسی کا تختہ ہو کیا بے ایمان بیچارے کو ہٹا کر اس نے ناصر نے قبضہ کر لیا دین کو ختم کیا. یعنی یہ مرے سے آدمی گزرتا ہے تو اگر بالکل بے بصیرت نہیں اور اس کی آنکھوں پکی نہیں تو سوچے کہ میں پھر یہاں گلیوں میں گھوم رہا. یہ کون سی گلیاں ہیں یہ کیسی جگہ ہیں جہاں اللہ کے رسول رہے ان کے ساتھی رہے. یہ ممبر جو نظر آ رہا ہے جب ہم حدیث پاک میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے رسول اللہ کا ممبر تھا. اس طرح اس کی بڑی بڑی سی ایک انار مٹھ جس پر آپ ہاتھ رکھتے تھے. اب حضور کو نہیں تھے میرے عمر اس پر ہاتھ کر کے اپنے منہ پر مار لیتے تھے. انہیں اس سے کیا ملتا تھا مچھلی سے بھائی ملنا کیا ہے بات تو اندر کی ہے. اگر آدمی یادگاروں سے حضور کی محبت کو تازہ کرے تو سب کچھ مل گیا. اگر ویسے چکر لگا کر آ گیا تو تفریح ہے سیر سپاٹا ہے. حج تو کہیں حج کی اجازت تو پیدا نہیں ہوگی. اگر اس جنون کا کوئی شمع کوئی رائی نصیب ہو گئی تو جو حضور علیہ السلام نے ضرورت تھا کے ساتھی میں تھا دین کے لیے کچھ تھوڑا بہت اس کا ہمارے اندر بھی اثر آ گئے تو کچھ بیان ہو گیا. پتہ نہیں میں بیان کر سکا. یعنی بہرحال یہ رمضان انتظار کر جو آگے مہینے آ رہے ہیں نا اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے. اب سے ہی کمر باندھ لینی چاہیے کہ اس مہینے کا ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا. یا نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں یا کوئی نیکی کریں. بہرحال یہ مہینہ ہمارے لیے صبر کی تیاری کا مہینہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جی ماشاء آپ کا کوئی پروگرام ہے شہادت حق آپ رائے کتنی کر یہ شہادت حق مولانا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہے. یہ ماک صاحب لائے ہیں جن ساتھیوں کو مل جائے دے دیں باقیوں تک بھی پہنچائیں. یہ شہادت حق کے بارے میں کن صاحب کو کیا دینا یا کوئی دو مناسب سمجھے آپ. وہ 3 ہفتے پہلے ہم نے ایک اجلاس کیا تھا مشہور کے جو پڑھنے والے ہیں ان کا قاری مشہور کیا اور اس میں مولانا صاحب نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جو اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہمیں کسی کوئی تنظیم کے ساتھ اگر ہم جمع ہوں تو کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں. اس طرح ہم درس قرآن بھی سنتے ہیں اور درس حدیث بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں. تو کوئی وجود تنظیم جو ہے وہ وجود میں نہیں آتی اور اس تنظیم کے استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے معلوم دیتے ہیں. تو اس لیے یہ اس پر دوبارہ کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے مولانا کچھ پر احساس کرنا دے بہتر ہوگا. اس کے بعد میں کچھ شیئر کر دوں گا تنظیم کی ضرورت اہمیت کے بارے میں. جیسے کہ ان صاحب نے ارشاد فرمایا پہلے بھی ایک اجتماع میں بات ہوئی تھی اور اس میں ساتھی تھوڑے تھے تو اب بھی آپ ماشاءاللہ کافی آ گئے. تو بات تو یہ ہے کہ اگر صرف باتوں تک ہی بات رہے آپ اس دعوت کا ساتھ نہ دیں تو پھر میں اور آپ شاید اللہ کے کوئی ادھر پیش نہ کر سکے. اب یہ ساری باتیں ہمارے علم میں آ گئی تھی کہ دین کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ اکیلا اکیلا کیا کر سکتا ہے مل کر کرنا چاہیے. اس لیے تنظیم میں رہنا
اپنے آپ کو منسلک کرنا کہ ہم سارے لوگ اگر جماعت کے رکن بنے تحریک اسلامی کے یا اس کے ساتھی اور رفیقی اس سلسلہ میں حکیم صاحب بھی کوئی فرمائیں گے تو آپ بھی سارے لوگ بیٹھے ماشاء اللہ آپ تحریک سے آپ بے خبر نہیں ہیں مشہور پڑھتے رہتے ہیں تو اس لیے قدم بڑھائیں اور اس میں نا رکن یا ساتھی بننے کا نا فارم پر کریں وہ فارم تو ماسٹر صاحب نہیں لائے ہوں گے اور وہ بھی لائے نا اگلی مرتبہ انشاءاللہ تو ساتھیوں میں تقسیم کیا جائے یہ عزم کریں فیصلہ کریں اور قدم اٹھا دیں اسی صحابی کی طرح جو آپ دیکھتے نا ساری رات جب غزوہ تبوک کے لیے آپ نے اعلان کیا اب بجائے تو اس کی حرکت کا قرآن مجید میں آتا منافقوں نے مذاق اڑایا کہ سیدھی کی ٹانگ سے کیسے روم کی سلطنت فضا کرنا چاہتے ایک سوا 2.25 سیر کی وہ کھجور ہے نا ساری رات کالے پڑ گئے یہودیوں کے باغ میں پانی جیسا لایا آدھا گھر گیا حضور نے ڈھیر لگا ہوا تھا لوگوں کے چندے کا اور میں اس کا جو ہے نا یہ کھجوروں کا تھوڑا سا ایسا سارے پر بکھیر دو اس کی برکت سے اللہ سب کا قبول کرنا جو اس کے بس میں تھا یہ لے آیا بیچارہ کہ میں تو یہ دین کی خدمت کر سکوں اس لیے یہ نہیں سوچنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں پڑھا لکھا نہیں یہ نہیں جتنا آپ کے بس میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اور ساتھ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو بالکل شرف قبول بخشے گا راضی ہوگا کہ یہ بے بس بندے جو بیچارے سوچتے تھے ان کے بس میں یہی تھا جی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے المسلموں اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس کے ساتھ وہ خود کوئی جاتی کرتا ہے اور نہ وہ اس کو کسی جاتی کرنے والے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک اجتماعیت کا طالب ہے کہ مسلمان جو ہے دنیا کے اندر کہیں بھی بے آسرا اور بے سہارا نہیں ہوتا اور یہ بے سہارا اور بے آسرا نہ ہونا اسلامی معاشرے کی اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ ہم تمام دنیا کے رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کوئی یہ مغرب والے جو ہیں یہ آج جو اسلام پر نشہ زنی اور نشہ زنی کر رہے ہیں یہ اس پہ رش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے ملک میں اجنبی بھی نہیں ہوتا جہاں بھی جائے وہ اس کو اپنے مسلمان سمجھتے ہیں اس کی مثالیں بہت سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی اس جو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہماری جماعت میں حصے میں آئے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے درس مولانا سے سنتے ہیں اور حدیث کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہمارے کانوں میں پڑھتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کام میں لائیں گے لیکن الگ الگ جو پڑھی ہوئی ہیں ایک گٹھا کس طرح سے بنا کے اس سے کوئی کام لیا جائے آپ ہمارے مسائل بہت سے ایسے ہیں جو ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر حل نہیں کر سکتا اور ہمارے بہت سے دوسرے ایسے دوست ہیں جو اگر کچھ مدد کریں تو ان کے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی تنظیم کے ساتھ جڑیں جو اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں اور جیسے کہ مولانا نے ابھی ارشاد فرمایا تحریک اسلامی جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے کام کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر اسلامی نظام قائم ہو اور اسلامی معاشرہ قائم ہو جس کا ہر فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کا حامی اس کی مصیبت میں کام آنے والا اس کی خوشیوں میں شریک ہونے والا ہو تو اس کی یہ مشکل کام نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا جانے ہم کچھ فارم بھر کے یا کیا کر کے کیا ہو جائیں گے فارم بھرنا جو ہے یہ تو ایک رسمی بات ہے اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ بات اتری نہیں ہوتی اگر ہم فارم بھر کے بھی کچھ نہ کریں تو فارم بھرنا بھی بیکار ہے جیسے زبان سے کہہ دیجیے اللہ الہ تو کیا حاصل تو اسی طرح سے وابستگی جو ہے وہ خلوص کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا ہے دام میں دل میں قدم میں سخن ہے جو کوشش جو زبان سے کر سکتا ہے وہ زبان سے حمایت کرے جو اپنی قدم بڑھا سکتا ہے آگے وہ قدم بڑھائے جو اپنی مالی امداد سے کر سکتا ہے وہ کرے اور اس کا سب سے فائدہ جو پہنچتا ہے وہ خود ہمارے معاشرے کو اور ہم کو ہم اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اگر یہی محسوس کریں کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے ہم کسی مصیبت پریشانی میں دوسرے کو دیکھ کر اس کی پریشانی میں شریک ہوں گے تو پھر آپ بتائیے کہ کتنی مشکلات آپ کی کم ہو جائیں گی تو اس میں اب نیکی کے کام جو ہے دراصل یہ کوئی ایسی بنی بنائی چیز ہے کہ ایک دوسرے اٹھا کے دوسری جگہ نصب کر دی جائے یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے سب سے پہلا جو ہے کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر نیکی کو قائم کریں ہمارے اپنا احتساب کریں اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کر لیں سب سے بڑی بات یہ ہے دوسری بات پھر یہ ہے کہ ہم کم جو بات کر سکتے ہیں وہ اپنی زبان سے نیکی کو پھیلائیں
اچھی بات ہے وہ دوسرے تک ہو جائیں. اور پہلا دائرہ جو ہے وہ ہمارے گھر کا ہے. ہمارے گھر کے لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، لوگ ہیں، بہنیں ہیں، رشتے دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں. ان تک وہ باتیں پہنچائیں جو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور جن کی نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان جو ہے ذلت اور خواہش میں مبتلا ہیں. اس طرح سے یہ دائرہ پھر اور آگے وسیع ہو سکتا ہے. آپ معاشرے میں اس کو کر کے اس تنظیم کو وسیع کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اور اپنے رشتے داروں کو، اپنے گھر کو، پھر یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا رجحان موجود ہو اپنے محلے میں، وہاں آپ درس قرآن مجید رکھ سکتے ہیں. اور مولانا سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر کوئی ایسے درس قائم ہوتے ہیں محلے میں ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد، تو وہاں یہ درس بھی دیا کریں. اسی طرح سے اپنے گھر میں اگر آپ نے کوشش کر کے ہفتے میں یا 2 ہفتے کے بعد کوئی درس حدیث یا درس قرآن میں آپ ہی میں سے یا درس قرآن درس مجید میں سے کسی کتابوں کو حصہ، جیسے کہ ہم یہاں سید قطب کی کتاب کا کر رہے ہیں اور پہلے مولانا مودودی کی دینیات اور اسلامی تحریر کے اصول مبادی کا مطالعہ کرتے رہیں، اس کو کر کے ہم اپنے گھر کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے آپ کو اسلامی ماحول کے اندر ڈالیں، اپنے گھر کے افراد کو اسلامی کی طرف دعوت دیں، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں، پھر اپنے رشتے داروں، محلوں، دوستوں، کاروباری جو ہے ملنے والے، ان کو یہ گویا ایک اس طرح کی چیز ہو جیسے کہ خوشبو ہے کہ وہ پھیلتی رہتی ہے، النس کو ماں کا رت بہو تجر ہو، اس طرح سے خوشبو جو ہے اس کو اپنی جیب میں نہ ڈالیں بلکہ اس کو پھیلائیں جیسے کہ خوشبو کا ایک خاصہ ہے. تو اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ مناسب سمجھنا چاہیے ان کو، وہ عملی اقدام کریں اور وہ عملاً اس ایک تنظیم کے اندر جس کا نام تحریک اسلامی ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. اس کی تعاون کی یہ صورت ہو سکتی ہے، ایک تو وہ صورت ہے عمل کی، اور پہلا اس میں یہ ہے کہ جیسے دائرہ پڑھتے ہیں نا، تو ایک تنظیموں کے اندر شامل ہونے کی بھی ایک یہ ہے کہ وہ فارم جو ہے رکنیت کا تو آگے کی بات ہے. اگر کوئی آ سکتے ہیں تو پھر اس کے دستور کو پڑھے کہ اس کا دستور کیا ہے. آپ کو انشاءاللہ اس میں تمام باتیں وہ ملیں گی جو کہ اسلام مطلوب ہیں ہر ایک مسلمان سے. اور پھر یہ ہے کہ کم از کم اگر وہ مقام نہیں ہے تو اس کے معاون بنے، اس کے متفق بنے، اس کے کارکن بنے، جو بھی ہے جس مسئلے میں کوئی آنا چاہے. اور اولین درجہ یہ ہے کہ اس کی میرا خیال معاون کا درجہ ہے اس کے ساتھ آ کے اس پہ دستخط کرے. اور یہ کرونا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اپنا ذہن جو ہے اس کو صحیح اسلامی بنائیں. ہمارے بہت سے خیالات ہیں وہ غیر اسلامی ہوتے ہیں اور ان کو اسلامی سمجھتے ہوئے. دوسرے یہ ہے کہ ہمیں صحیح طور پر بہت سے لوگوں کو یہ احساس ہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلی ذمہ داری کیا ہے، کیا صرف قرآن مجید سننا ہے یا یہ سننا ہے یا اس سے آگے بھی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے لیے جو ہے یہ جناب عابد صاحب مسعود صاحب وہ ایک کتاب لائے ہیں شہادت حق. یہ مولانا کا چھوٹا سا پمفلیٹ ہے. اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کا منصب کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیا آیا ہے، وہ جو اس کی گواہی دینی وہ کیا ہے دنیا کے اندر، اور وہ جو کام میں اس کے سپرد ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے. تو یہ اب آپ حضرات سب تشریف رکھتے ہیں، اس میں آگے بڑھیں، تعاون کریں. تعاون آپ کا زبان سے بھی ہو سکتا ہے، مال سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ قلم آپ نے چلانا ہے اور اس کے دستخطی کرنے ہیں. آگے پھر آپ یہاں سے جو چاہیں ان سے شہادت حق لے لیں، قیمت لے لیں، تو قیمت ادا نہیں کر سکتے ہیں وہ ویسے پڑھنے کے لیے لے لیں. لیکن یہاں جو حضرات ہیں وہ میرا خیال یہ ہے اور میری درخواست ہے کہ وہ کم از کم اس کمپنی کو پڑھیں اور اجتماعی طور پر اس گھر میں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنیں. اذان کی آواز آپ کے سامنے پہنچ گئی اور جہاز سے حج پڑھنے کے بعد جو کوئی آدمی جو پڑھے گا نا وہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا. ہر شخص یہ سمجھ لے گا کہ میں دنیا میں صرف نماز نہیں آیا، یہ کام کرنا میرا کام ہے. مسلمان اگر یہ کام نہ کریں تو اللہ کے رات میں یہ باہر سے بھی زیادہ پاکر رکھی. تو اب آپ یہ کرنا 15 دن تک بچار کر لیں، اس کے بعد پھر یہی ہے کہ آپ بسم اللہ کریں اور ساتھی بن جائیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے بس میں ہوگا وہ تو کرتے رہیں گے نا پورے زور کے ساتھ اللہ کی توفیق سے. تو انشاءاللہ اگلے اجتماع میں آپ کو فارم بھی دیے جائیں گے اور آپ اس وقت تک یہ تہیہ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ خیر و کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم.